قل من کان عدوا لجبریل، ترجمہ دیکھیں، فرما دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے نازل کیا قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، وہ قرآن جو تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کی، جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح نشانیاں، نہیں انکار کرتے ان نشانیوں کا مگر فاسق لوگ، مراد اس سے کامل فاسق یعنی کافر لوگ۔ او کلما، جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا۔ نبذہ ویسے میں نے پھینک دیا یعنی اس عہد کو توڑ دیا۔ بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ فلما جاءہم رسول، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیتا ہے ایک فریق ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، اور اتباع کی انہوں نے جو شیطان نے تلاوت کیا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان نے کفر کیا کہ سکھایا لوگوں کو جادو، اور نہیں، اور وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور انہوں نے نہیں سکھایا کسی ایک کو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم آزمائش ہیں، آپ کفر نہ کریں۔ فیتعلمون، پس انہوں نے سیکھا ان سے کہ جس کے ساتھ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے، نہیں ہیں یہ نقصان دینے والے اس کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ اور یہ سیکھ رہے تھے وہ جن کے ساتھ ان کو نقصان دیتے تھے نفع، جو چیز ان کو نقصان دیتی ہے ان کو نفع نہیں دیتی۔ تحقیق جانا انہوں نے اس کو جس کے ساتھ اس کا مال خریدا آخرت میں، لمن اشتراہ، جس سے انہوں نے جادو خریدا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ولبئس ما شروا بہ، برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا، یعنی یہاں باعو کے معنی میں ہے یہاں بھی، جو انہوں نے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے، ولو انہم، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین اجر بدلہ ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے، اگر یہ جان لیتے۔ ربط قل من کان عدوا لجبریل، تردید اہل کتاب، پیچھے بھی تردید اہل کتاب، یہاں بھی تردید اہل کتاب۔ نیند میں لکھ رہا ہے، جہاں قل کا تکرار ہوگا وہاں اہل کتاب کی تردید ہی ہوگی۔ نمبر 2، ازالہ شبہات اہل کتاب۔ رکوع کا موضوع، بقیہ شبہات اہل کتاب کا جواب۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کا موضوع ہے۔ خلاصہ، لعنت کے بقیہ اثرات، قساوت قلبی اور انکار، کم فہمی، کم ہمتی، صداقت قرآن، رسالت خاتم الانبیاء، فضائل سلیمان علیہ السلام، ممانعت غایت تعظیم لغیر اللہ، اختیار خداوندی، اصول کامیابی کا بیان، من کان عدوا لجبریل، یہاں جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ان کا تذکرہ تو یہاں ہے، ہاروت ماروت ان کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے، یہ بھی فرشتے تھے۔ اسی طرح رعد، سورۃ رعد میں ان کا تذکرہ ہے، جو بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ ہے۔ اور یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا جو جہنم کے نظام پر نگران فرشتہ ہے، مالک اس کا نام ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کے نظام پر جو نگران ہے فرشتہ اس کا نام مالک ہے۔ تو ان 6 فرشتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کے نام ہیں۔ جنت کا جو فرشتہ ہے نا رضوان، اس کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ لفظ جبریل ہے نا، اس میں 3 لغتیں ہیں، جبریل، جبرائیل اور جبرائیل۔ اسی طرح میکائیل میں بھی میکائیل، میکائیل اور میکائیل۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات کے بارے میں شان نزول جو مفسرین نے ذکر کیا، اس میں مختلف روایات ہیں۔
ایک مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ایک مدرسے میں پہنچے جس کا نام تھا بیت المدارس، اور اس کا جو محتمم تھا عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے پاس کون وحی لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ اس نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کے پاس کون لاتا ہے وہی؟ آپ نے جبرائیل کا نام لیا تو انہوں نے یہ بات کی۔ اور صحیح روایات جو ہے وہ تیسری ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، عبداللہ بن سلام یہ اپنے باغ میں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے میں آپ سے 3 سوال کروں گا اور ان تینوں سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسرا سوال کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلے کس چیز کے ساتھ ان کی مہمانی کی جائے گی؟ اور تیسری چیز کہ بچے کو کبھی ماں اپنی طرف کھینچتی ہے کبھی باپ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی کبھی بچی پیدا ہوتی ہے کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا شکل کبھی باپ کی ہوتی ہے کبھی ماں کی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا، فرمایا سب سے پہلی نشانی آگ ہوگی جو سارے لوگوں کو شام کی طرف جمع کرے گی۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ جنت میں سب سے پہلے جو مہمانی ہوگی وہ جنت کی مچھلی کا جو کلیجہ ہوگا اس کے اضافی گوشت کے ساتھ تمام جنتیوں کی مہمانی ہوگی۔ کمال ہے، مچھلی کے کلیجے کے اضافی گوشت کے ساتھ تمام جنتیوں کی مہمانی ہوگی۔ مچھلی کتنا بڑی ہوگی وہ؟ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو پھر مرد بچے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت کر جائے تو عورت اپنی طرف بچے کو کھینچ لیتی ہے۔ صحیح جواب پا کر عبداللہ بن سلام کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا ہے یہ جواب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے جس کا نام ہے جبرائیل۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، اس کو جھٹکا لگا، اس نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ دشمن کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کھلے عمدے ذمہ لائے ان کو مارنا، یہود اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس وقت اتاری۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فوراً کلمہ پڑھ لیا
اور ساتھ ہی بتایا کہ یہودیوں کو میرا نہ بتانا کہ ایمان قبول کر لیا، پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھنا کہ میرے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور یہودی ان کے ساتھ بڑا تعظیم والا معاملہ رکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا شریف ہے اور شریفوں کی اولاد ہے اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے نعوذ باللہ وہ کیسے ایمان لے آ سکتا ہے؟ تو ادھر سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہو گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ بات کی تو فوراً کہنے لگے کہ ہمارے گروہ میں سب سے بڑا شریر ہے اور شریروں کی اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے پہلے بتایا نہیں کہ میرا نہیں بتانا، ورنہ یہ بہت جلدی اپنا کلام تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ابتدا میں جو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ ہمارے دشمن ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، حالانکہ وہ جبرائیل جو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارتا ہے۔ آگے قرآن کی صفات بیان کی، وہ قرآن جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ سراپا ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے، جو جبرائیل کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ تو اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ اس لیے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن اور فرشتوں کا دشمن اور رسولوں کا دشمن۔ پھر جبرائیل کا تذکرہ فرمایا، جبرائیل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جب وہ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے یہاں کہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ تو پہلے بھی آ چکا، عدو لجبریل، پھر یہاں عدو لجبریل، عدوً عطف پڑ رہا نا سب کا لفظ اللہ پر، تو جبرائیل کا عطف بھی لفظ اللہ پر عدو لجبریل بنے گا، یہ تو تکرار ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے یہ تخصیص بعد التعمیم سے ہے، پہلے عمومی دشمنی کا تذکرہ فرمایا اور یہاں پھر اس کا خصوصی دشمنی کا تذکرہ ہے۔ جس طرح یوں کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام تشریف لے آئے، حضرت شیخ دامت برکاتہ العالیہ بھی آ گئے، علماء میں ان کا بھی شمار ہے، لیکن بعد میں پھر تخصیص کے ساتھ ان کا نام ذکر کر دیا، یہ تخصیص بعد التعمیم۔ اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اصولاً تو یوں ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَهُمْ، پیچھے ان کا تذکرہ آ گیا نا بھائی، یہ سارے دشمن ہیں۔ تو اصل میں اس میں ایک سبق دینا مقصود ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ قرآن کا انکار تو صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں فسق سے مراد کامل فسق ہے اور وہ کفر ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ وہ کفر ہے، ایمانیات کا انکار کر دینا۔ اب کلما عاہدوا عہدا، ان کے خباثات کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ جو اوا کلما ہے نا، اس میں حمزہ استفہام کا ہے اور واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے عبارت محذوف ہے، اصل میں ہے اکفروا بالآیات وکلما عاہدوا عہدا نبذہ، کیا انہوں نے کفر کیا اور جب بھی انہوں نے عہد کیا، عہد کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے۔
بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی خباثات کا تذکرہ ہے۔ فلما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جو ان کی تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کے اس کتاب یعنی تورات، کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، تورات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی تورات کی بات نہ مانی، اس کی تصدیقات کا انکار کر دیا۔ کانہم لا یعلمون، ایسے گویا جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ بالکل ایسے جانتے جیسے اپنے اولاد کو جانتے۔ آگے ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، کہ انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیطان نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہاں علی فی کے معنی میں ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان نے جو تلاوت کر دیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ تخت پر بیٹھے تو جادو بہت چل رہا تھا، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگ جادو کے ذریعے سے فسادات اور دشمنیاں۔ سلیمان علیہ السلام نے انہی جنوں کو قابو کر کے ان کے ذریعے سے جتنی بھی جادو کی کتابیں تھیں سب کی سب جمع کروا کر اس کو اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کر دیا، ضائع کرنے کے لیے دفن کر دیا، اور اس کے اوپر تخت رکھ دیا، کسی کی ضرورت نہیں یہاں سے نکالیں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام حیات رہے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ جادو کے ان کتابوں تک پہنچ سکے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر شیاطین نے بتایا کہ نیچے خزانہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی جادو کی زور پر ساری بادشاہت کرتے رہے، ہوا بھی ان کے تابع، پرندے بھی ان کے تابع، یہ سارا جادو کا اثر تھا۔ لوگوں کو پھر جادو کی طرف ترغیب دی اور ابھارا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، وہ معجزات دکھاتے، جادوگر جادو کا اظہار کرتے، کرتب دکھاتے، تو عام آدمی کو معجزے اور جادو کے درمیان فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے دو فرشتے اتارے، ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت۔ ان کو اتارا انسانی شکل میں، انہوں نے لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بیان کرنا شروع کیا کہ معجزہ کی یہ حقیقت ہے اور جادو کی یہ حقیقت ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے حقیقت ہی بدل جائے، وہ خالص اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے اس کی محض عارضی تاثیر ہوتی ہے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی جادوگر جو تھے ان کے درمیان مقابلہ ہوا، یہ حقیقی سانپ بن گیا اور وہ دیکھنے میں سانپ تھے، حقیقت میں وہی رسیاں اور ڈنڈے تھے۔ تو جو فطرت کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہوں وہ صحیح بات کو بھی غلط رخ پر لیتے ہیں۔ اب وہ فرشتے تو کہتے تھے بھئی یہ ہے معجزہ اور یہ ہے جادو، آپ معجزے کو لیں، یہ جادو کے یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپ نہ لیں۔ وہ انہی سے وہ الفاظ سیکھ لیتے تھے جن کے بارے میں وہ کہتے ہوئے ان کو نہیں اختیار کرنا، وہ سیکھ لیتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی اغلاط العوام، اس میں رسومات کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، یہ رسم ٹھیک نہیں، یہ رسم ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی نے خط بھیجا اور شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ کا بہت بڑا شکریہ، ہمیں شادی کی اور اموات کی خوشی غمی کی رسومات بھولی ہوئی تھی، آپ نے یاد کروا دی۔ تو بدطینت جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح بات کو بھی غلط رخ پر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر سے مراد یہاں جادو ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ جادو کرنا کفر ہے۔ اس لیے احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی معتبر نہیں ہے۔ جادوگر حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جادوگر کو پکڑیں اور اس کو قتل کر دیں۔ اگر موقع پر کہے میری توبہ تو اس کی وہ توبہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے وہ چھوڑ چکا، ایک عرصے سے چھوڑ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، پہلے سے میں نے چھوڑا ہوا ہے، پھر اس کی بات معتبر ہے۔ اس کی سزا قتل ہے کیونکہ جادو کرنا کفر ہے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، قرآن نے تصدیق کی ہے، وہ جو شیاطین نے غلط نظریہ پھیلایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر یہ حکومت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھایا۔ وما انزل علی الملکین ببابل، بابل شہر میں جہاں یہ جادو کا زور تھا وہاں ہاروت ماروت کو نازل کیا گیا۔ یہ ماں کا وہ ہے، علی الملکین کا بدل ہے۔ وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، انہی سے سیکھتے تھے لوگ جس کے ذریعے مرد عورت کے درمیان تفریق کرتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے تفریق کر دیں۔ آج بھی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے ان تعویذ والے پیروں کی دکان یقینی طور پر کامیاب ہے۔ جہاں بھی دکان کھول لیں، جتنا جاہل سے بڑا جاہل ہو اس کی پیری پکی ہے، اس کے مریدین جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ تر عورتیں۔ اور یہ ایک ایسا مشغلہ ہے جو ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، جب اس کے پاس عورتیں آئیں اور خلوت میں اس کے پاس بیٹھیں، تو خلوت میں عورت کے پاس بیٹھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر عورت کی آواز سنیں گے، غیر محرم کی آواز جرم ہے۔ پھر وہ عورت اس کے سامنے تسبیح تو نہیں پڑھے گی، وہ تو اپنے خامد کی، اپنے دیور کی اور فلاں فلاں کے سارے شکوے کرے گی، عورتوں کے شکوے کرے گی۔ تو غیبت سن رہا ہے، خلوت میں بیٹھا ہے اور آواز سن رہا ہے، پھر اس کو نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ عورت اس کے سامنے روتی بھی ہے اور نرم لہجے سے بات کرتی ہے کہ کسی طرح پیر صاحب کو رحم آ جائے مجھ پر اور ایسا تعویذ دے کہ سب فنا ہو جائے۔ تو کئی سارے جرم یہاں ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے تعویذات تو ہمارے اکابر دیتے رہے، لیکن عورتوں کے ساتھ خلوت میں کبھی انہوں نے عورتوں کو نہیں بٹھایا، اور نہ عورتوں کو دم کرتے، نہ عورتوں کو تعویذات دیتے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ عورتوں کو کبھی دم نہیں کرتے۔ کوئی عورت آئے بھی صحیح تو کہتے ہیں کہ اپنے کسی محرم کو بھیجو، وہ پانی دم کرا کے آپ کے پاس لے جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی بڑا متقی شیخ الحدیث اور مفتی اعظم پتن علوم کا پہاڑ اگر اس کام کے لیے بیٹھ جائے، ایمان اس کا زیرو تک پہنچ جاتا ہے اور سارا علم اڑ جاتا ہے، اور اس میں جو آمدنی آتی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ آپ پیروں کو دیکھیں تو ہر وقت یہ روتے پھریں گے خود، اور اتنے دھوکے دیتے ہیں، جو آئے اور کہتے فلانے نے تیرے اوپر وہ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، یا تجھے جن ہے،
پھر جنوں کو حاضر کرتے ہیں، پھر ان کو نکالتے ہیں، بھائی اس کو فلاں جیل میں بند کر دو، کسی کو بوتلی میں بند کر کے اس کو آگ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میں جب قرآن مجید پڑھتا تھا میرے والد صاحب کو ایک آدمی نے کہا، یہ جادوگر نے کہا تیرے بیٹے پر بڑے تعویذ ہیں۔ میرے بیٹے کے ساتھ کون دشمن ہو گیا ہے؟ تیرے دشمن ہے۔ پیچھے لگا رہا، پھر کون دشمن ہے؟ کہتے ایک لڑکی ہے وہ آپ کے بیٹے پر عاشق ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے کہا میرا بیٹے کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، صفائی پیش کی۔ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ادھر متوجہ، آپ کے بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ ایک گلی سے گزرتا ہے تو اوپر سے وہ دیکھتی ہے اور وہ اس کے خلاف تعویذ کر رہی ہے۔ میں خیر المدارس پڑھتا تھا، والد صاحب نے فرمایا یہ تو میرے خیال میں گیٹ سے باہر ہی نہیں نکلتا تو کس گلی سے گزرتا ہے؟ ایسے دھوکا تو ایسے پھنساتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت برا مشغلہ ہے، اس سے بچنا چاہیے علماء کو۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر علماء نہیں کریں گے تو پھر یہ جو فتنے ور لوگ ہیں تو یہ دکانیں چلا رہے ہیں، عوام کو تو خراب کر رہے ہیں، کوئی اچھا آدمی ہونا تو چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک سوال ہے، ایسا آدمی ہونا تو چاہیے جو صحیح تعویذ دے اور صحیح علاج کرے۔ ممکن ہے ایسے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسا آدمی محتاط رویہ اختیار کر کے چلے تو اس کا ایمان بچ سکتا ہے۔ اگر یوں خلط ملط معاملہ رکھے تو پھر اس کا معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا جو کچھ یہ جادو سیکھ رہے ہیں یہ ان کو نقصان دیتی ہے، نفع نہیں دیتی یہ چیز۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، تاکہ جانتے ہیں جس نے یہ جادو والا کام کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ واضح فرما دیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ کفر ہے، جو کفر اختیار کرنے والا ہے جنت میں اس کو تو نہیں داخل کیا جائے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا برا ہے جس کو یہ بیچ رہے ہیں، جس کے بدلے میں اپنے جانوں کو بیچ رہے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، آگے ترغیب ہے، اگر یہ ایمان لے تقوی اختیار کریں اللہ کے ہاں ان کو بہترین اجر اور بدل ملے گا اگر یہ جانیں تو۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، ازالہ شبہ۔ یہ جو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ہے یہ ہے شرط، اس کی جزا محذوف ہے۔ من کان عدو لجبریل فہو عدو اللہ، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آگے پھر علت جزا کو بیان کیا، حالانکہ جبرائیل تو آپ کے دل پر قرآن نازل کرتا ہے،
صداقت قرآن، اچھا مصدقا لما بین یدیہ، صفت قرآن نمبر 1، ہدن نمبر 2، بشرا نمبر 3، قرآن مجید کی صفات ہیں، تصدیق کرتی ہے، ہدایت ہے، خوشخبری دیتی ہے۔ من کان عدوا للہ، ازالہ الشبہ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہود کی کم فہمی، بلکہ یہاں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ میں صداقت قرآن، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا میں کیا لکھا؟ صداقت قرآن، الیکا کے نیچے لکھو صداقت رسالت، رسالت رسول اللہ۔ الیکا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے نا؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کتنی بار چلا رہے؟ ہاں چپ چپ، عہد شکنی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، نمونہ عہد شکنی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، قساوت قلبی و انکار، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فضائل سلیمان علیہ السلام۔ وما انزل علی الملکین، آزمائش بنی اسرائیل، الحمدللہ۔
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا آثار سحر، آثار سحر، سحر تو ہے صبح کا وقت، سحر جادو، وما هم بضارین به، ازالہ شبہ، نا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ترہیب، وَلَوْ أَنَّهُمْ میں ترغیب، یہ جو ترہیب علماء یہود اوپر ہے، ترہیب علماء یہود، وَلَوْ أَنَّهُمْ میں ترغیب، بعض تفاسیر میں یہاں ایک اسرائیلی روایات لکھی ہوتی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دو فرشتے آئے تھے نا جادو اور معجزہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے، تو یہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے جس کا نام تھا زہرہ، پھر اس سے بد کرداری کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی سزا دی، ان فرشتوں کو بھی سزا دی۔ عورت کو سزا یہ ملی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے درمیان لٹکا دیا، لہذا اب یہ جو سیارہ ہے نا زہرہ، یہ وہی عورت ہے۔ اور جو فرشتے ہیں ان کو سزا یہ ملی کہ بابل کے کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا اور آج تک لٹکے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، بیوی کا خاوند آ گیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ میں نا ہمارے استاد مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں ما نافیہ ہے۔ ما نافیہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے آزمائش ہیں، نہیں بتلاتے تھے۔ اگلا رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہ کہو راعنا، کہو انظرنا، یوں نہ کہو ہماری رعایت کرو، یوں کہو ہمیں بھی دیکھ لیجئے، واسمعوا، اور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں خواہش کرتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے
کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے، نہیں پسند کرتے۔ یودو کا معنی پسند کرنا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، کہ آپ پر کوئی آپ کے رب کی طرف سے خیر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل لاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی؟ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا گیا؟ جو کفر کو لیتا ہے ایمان کے بدلے تو اس نے وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ خواہش کرتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسد کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا۔ آپ معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ یہ ان کا باطل خیال ہے۔ فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ربط رکوع بما قبل۔ ربط رکوع بما قبل، اس رکوع میں بھی دفع شبہ ہے۔ موضوع رکوع اصول فوز للمؤمنین، بقیہ شکایات اہل کتاب۔ خلاصہ، نبوت کا وحی ہونا، حکمت نسخ آیات، خباثات اہل کتاب،
حکمت نسخ آیات، خباثات اہل کتاب، نفی شفاعت قہری، سلوک المؤمنین بالمعاندین، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ساتھ ساتھ اس میں عنوانات بھی لکھ دے جائیں، تنبیہ مؤمنین، آداب مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب۔ نئے نئے مسلمان جب دیہات سے آتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے اور ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ یہ کہتے راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو یہودی جو وہاں بیٹھے ہوتے ٹیڑھے دلوں والے، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے، وہ اندر اپنی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ یہی لفظ غلط معنی کے لیے استعمال کرتے، کہتے راعینا، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، تو گویا یوں کہتے ہیں ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا خباثات چھپی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی نہ بولو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یوں کہو کہ ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، واسمعوا، اور غور سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ گستاخ کو کافر کہا ہے، تو اس سے یہ حکم بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کا گستاخ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، خباثات اہل کتاب، اہل کتاب اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ان کی خواہش بھی یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح آپ کی نبوت کے انکار پر دلائل جمع ہو جائیں،
وہ اس تلاش میں رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کے خباثات کا ذکر فرمایا. اہل کتاب ہوں یا مشرکین، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خیر آئے، نبوت عطا ہو، کوئی اللہ کی طرف سے قرآن اور احکام آئے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیۃ، یہ بھی ان کا ایک اشکال تھا، شبہ تھا کہ کبھی ایک آیت اترتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری آیت آ جاتی ہے. اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہوتی تو وہ تو پختہ کلام ہوتا ہے، اس میں نسخ کس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت بیان فرمائی. فرمایا جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا ہم بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کے احکام، شریعت کے احکام تدریجاً اترے ہیں. جب ماحول بن گیا، ساری زمین زرخیز ہو گئی دلوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل احکام اتارے، تدریجاً احکام اترے ہیں. اس لیے بہت سارے آیات اور احکام منسوخ ہوئے. نسخ کا معنی ہے بدلنا. نسخ کی 3 قسمیں ہیں. رفع تلاوت صرف فقط، رفع تلاوت فقط، یعنی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم باقی رہتا ہے. جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، پڑھا نا اصول فقہ میں. حکم تو باقی ہے، بوڑھا آدمی اگر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا. دوسری قسم رفع الحکم فقط، تلاوت باقی رہتا ہے لیکن حکم منسوخ ہو جاتا ہے. جیسے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، کہ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ دے دے، روزے اس کے معاف. لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے. اگرچہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے یطیقون باب افعال ہے، باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے. سلب ماخذ یعنی یطیقون کا معنی لا یطیقون. نمبر 3 رفع الحکم والتلاوت جمیعاً، حکم بھی ختم، تلاوت بھی ختم. جیسے سورۃ توبہ کی اکثر آیات منسوخ اور نسیہ منسیہ کر دی گئی. اسی طرح سورۃ احزاب کے بارے میں روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی طرح لمبی تھی، اکثر اس کا حصہ تلاوتاً و حکماً دونوں طرح منسوخ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں. جب اللہ کی بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت دے دے، جو حکم چاہے اتار دے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، بعض یہودی عالم نئے مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو. مقصد صرف تنقید اور پریشان کرنا اور اپنے اندر کی جو عداوت کی آگ تھی اس کو ٹھنڈا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے. سورۃ بقرہ کا جو واقعہ ہے، جتنے سوالات کیے اتنے پھنستے چلے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے اس نے سیدھے راستہ چھوڑ دیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. اب اس سے یہ مسئلہ بھی علماء نے مستنبط کیا کہ نبی سے مزاحمتاً سوال کرنا کفر ہے، ویسے تنگ کرنے کے لیے. ود کثیر من اہل الکتاب،
اہل کتاب کی خباثات کا ذکر ہے، خباثات، کہ یہ تو پسند کرتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں چلے جاؤ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح دین پر ہیں، محض حسد کرتے ہوئے۔ لیکن ادھر سے حکم ہے درگزر کا، سلوک المؤمنین بالمعاندین، سلوک المؤمنین بالمعاندین۔ یہ جو ہے نا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نفی شفاعت قہری، پیچھے ہے نا وما لکم من دون اللہ، نفی شفاعت قہری۔ ما ننسخ کے نیچے لکھنا ہے حکمت نسخ آیات، حکمت نسخ آیات۔ درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ حکم کون سا؟ قتال کا۔ جب تک قتال کا حکم نہیں آتا ان کے ساتھ، اس وقت تک تم ان کے ساتھ معافی والا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قتال کا حکم اتارا۔ یہ یہودی جو تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، سب کو جوتے پڑے، یہاں سے بھاگے، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، سارا علاقہ، پھر عرب بھی ان سے خالی کر دیا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امور مصالحہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ تذکیر بما بعد الموت، وقالوا لن يدخل الجنت، پیچھے فرمایا کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدل ضرور پاؤ گے۔ وقالوا لن يدخل الجنت، شکوہ، اور ساتھ ہی لکھیں شبہ اہل یہود، اہل کتاب، شبہ اہل کتاب۔ یہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے نصارہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، جواب شکوہ، تلک امانیہم، جواب شکوہ، اور ازالہ شبہ، کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم، دستور خداوندی، اصول یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا وہ اجر پائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تبشیر بالمؤمنین۔ یہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس کے نیچے لکھنا ہے نبوت کا وہبی ہونا، بس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔